الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ہفتہ وار درس کا آغاز کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ صبر اور افایت کے حاصل مطالعہ رکھیں گے. جو بھائی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ پھر یہاں پر مل بیٹھنے کا موقع دیا اور اپنے پاک کلام میں سے ہمیں کچھ سننے کا موقع عنایت فرمایا. آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے، جیسے آپ کے سامنے پہلے سے بتا دیا گیا، صبر اور ایفائی عہد ہے. ہم کوشش کریں گے کہ دونوں موضوعات کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مکمل کریں. اگر نہ ہوا تو صبر پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے گفتگو کر سکیں گے. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت رکھی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کے اوپر مشکلات، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اوپر جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور یہی لوگ راست رو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اسے خوشی، راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کے لیے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کے کوئی دکھ پہنچے، کوئی رنج پہنچے تو وہ اس کو بھی اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت پر یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر حال میں مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے. اپنے رب کے حضور اس کو جو بھی مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سراسر اس کے لیے خیر ہی رکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے اصل معنی کیا ہیں. صبر ہم عام طور پر کسی چیز کو برداشت کر لینے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا، سہارنا، کسی بات پر قائم رہنا، تکلیفوں کی شکایت نہ کرنا. اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں اپنے نفس کو گھبراہٹ اور پریشانی سے روکنا. یہ اس کے لیے وہ اصطلاحی معنی ہے. یہ تمام معنوں میں یہ لفظ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں استعمال ہوا ہے. اور صبر کا ایک اور مفہوم دیکھیے، اپنے جی کو اس طرح روکے رکھنا جس طرح عقل اور شرع کا تقاضا ہے. یعنی کسی مشکل، کسی مصیبت، کسی آزمائش کے وقت اپنے آپ کو اس طرح سے روکے رکھنا جس طرح عقل اور شرع کا تقاضا ہے. حق کی خاطر مصائب میں کود پڑنا اور حق پر ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر کا معنی مفہوم ہے. اپنے نفس کو برے میلانات اور خواہشات سے بچا کے رکھنا، مصائب کی انتہا کے باوجود رب سے آس نہ توڑنا، یعنی مایوس نہ ہونا.
نا امید نہ ہونا، ہمیشہ اپنے رب سے امید رکھنا، حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، ہمیشہ اپنے رب سے جو ہے وہ انسان کو امیدوار رہنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان مصیبتوں سے اور مصائب سے نکال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو کیا فرمایا؟ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ صبر انسان کے اندر والے باطن کو جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا سارا انحصار کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے، کہ یہ مشکل اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی مجھے ان مشکلات سے نکالے گا۔ وہ انسان کے اندر کوئی گمراہی پیدا نہیں کرتا بلکہ روشنی پیدا کرتا ہے، تاریکیاں نہیں بلکہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو صبر سے اچھی اور زیادہ کشادہ رکھنے والی چیز عطا نہیں کی گئی۔ یعنی جس کو صبر نصیب ہو گیا، جس کو صبر مل گیا، یا صبر کی دولت جس کو مل گئی، سمجھے اس کو ہر چیز جو ہے وہ مل گئی، وہ اس کے اندر کشادگی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کا ثواب بے اندازہ ہے، بے شمار صبر۔ جگہ جگہ ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں صبر ایمان کا سرچشمہ ہے۔ کس کا سرچشمہ ہے؟ ایمان کا سرچشمہ ہے۔ جب تک صبر ہے ایمان ہے، اور جب صبر گیا تو ایمان بھی جاتا رہا۔ تو دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل مطابق ہے کہ صبر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ آپ نے جو ہے وہ بڑی دفعہ جو ہے وہ حدیث سنی، اور یہ بھی حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صبر روشنی ہے، انسان کے اندر کو جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہیں، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ کس دور کی یہ آیت ہے؟ جب مکہ کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر بے شمار مصائب کیے جا رہے تھے، مشکلات اور مصیبتیں، ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی تھیں، طرح طرح کے ان کو تنگ کیا جا رہا تھا۔ اور یہ سارا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر یہ آیت آئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے معاملہ کیا تھا، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا ذکر کیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے بعد کہ اتنے لمبے عرصہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد چند لوگ ہی ایمان لے کے آئے اور طرح طرح سے اذیتیں دیتے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتے ہوئے، یہ واقعات بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مکہ میں اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر صبر کرو، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کرو، آخر کار انجام کار جو ہے وہ متقین لوگوں کے لیے ہے۔ کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر کار جو ہے وہ صبر کرنے والے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد پھر یہی بات فرمائی ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے یا محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے لیے اس کے اندر بہترین سبق ہے کہ ہم جب بھی کام کرتے جائیں دین کا، تو جو بھی مشکلات اور مصیبتیں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، ان کو صبر کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرتے چلے جائیں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یہ الفاظ کسی اور کے بھی ہیں، یہاں پر تو سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، یہاں ایک اور بھی صاحب کے جو ہے ایک اور نبی کے یہ الفاظ ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور ایسا صبر کیجئے جس میں شکایت نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ موقع کے اوپر بھی جب ان کے بھائیوں نے ان کو جو ہے وہ کنویں میں دھکیل دیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں جو ہے وہ صبر کروں گا، بہترین صبر کروں گا جس کے اندر شکایت نہ ہو۔ پھر جب بنیامین کو جو ہے وہ وہاں پر روک لیا گیا مصر میں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی الفاظ جو ہے وہ بیان کیے۔ آپ کو پتہ ہے یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا تھا،
اپنے بیٹوں کی جدائی کے اوپر کتنا انہوں نے جو ہے وہ صبر کیا، اور بہترین طور پر جو ہے وہ صبر کیا، اور بچوں کی جدائی کے اندر رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ صبر جمیل جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن مختلف موقعوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تاکید کی لوگوں کو۔ فقر و فاقہ اور مالی نقصان پر صبر۔ دیکھیں مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر جب ہجرت کر کے گئے لوگ، اپنے کاروبار، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، اس کے اوپر انہوں نے صبر کے ساتھ جو ہے وہ اس تمام جو ہے وہ سفر کو برداشت کیا۔ مکہ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو اور اپنی جو ہے وہ شاہانہ زندگی کو جو ہے وہ خیر بات کہہ کر صبر کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کس کو یاد نہیں؟ جسمانی مصائب کے اوپر صبر، حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمیں یاد ہیں۔ جذباتی صدمے پر صبر۔ جذباتی صدمہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کے ساتھ، اس وجہ سے کہ آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دیں، تو آپ نے اپنے جو ہے وہ ان جذبات کے اوپر جو ہے وہ قابو پا کر، اور باقی لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ صبر کے ساتھ جو ہے ان سب کو برداشت کیا۔ طعن و تشنیع اور تلخ کلامی کے اوپر صبر۔ لوگ گالیاں دیتے، لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے، آپ کو مجنون، کاہن اور شاعر کہتے، آپ اس کے اوپر ان کی باتوں کا جواب اس انداز میں نہیں دیتے، آپ ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن کی دعوت پیش کرتے۔ پھر اللہ کے دین کی سربلندی کی جدوجہد میں صبر۔ مشکلات اور مصیبتیں، ہمیں پتہ ہے سارے غزوات کے اندر کتنی مشکلات اور مصیبتیں تھیں، اور پھر آخر میں جا کر ہم دیکھیں گے طائف کا سفر تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں، برداشت کے معاملے میں بہترین سبق دیتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں صبر۔ نفس کی خواہشات کے اوپر صبر۔ کیوں جی؟ نفس انسان کو جو ہے وہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے، آرام کی طرف لے کے جاتا ہے، کمفرٹ زون میں لے کے جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے رہو، بس آرام سے جو ہے وہ اپنے عبادت کرتے رہو، ہمیں جو ہے وہ باہر نکلنے کی یا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات یا مصیبتوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان ہمیشہ جو ہے وہ اگر اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر اس کے اوپر صبر کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خاطر نکلے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ وہی خوشخبریاں جو پیچھے بتائی گئی ہیں۔ صبر حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ طرز فکر کو بدلا۔ لوگوں نے اپنے سوچنے سمجھنے کے پیمانے تبدیل کر دیے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا کرنے میں، ان کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کرنے میں ہمارے لیے جو ہے وہ آسائش ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افکار ہی تبدیل کر دی کہ تم اللہ کے ساتھ لو لگاؤ گے تو پھر اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو گے تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا، اپنی فکر اور سوچ کو تبدیل کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے طرز فکر کو بدل دیا، اس پر لوگوں نے صبر۔ پھر عقیدہ تقدیر کہ جو مشکل اور جو مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر عقیدہ آخرت کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو یقین دلا دیا کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے اوپر مشکلات اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو آخرت میں جو ہے وہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبت پر صبر کرنا تو عورتوں اور کم ہمتوں کا کام ہے۔ مرد کا کام کیا ہے؟ مرد کا تو صبر پر مرد تو صبر پر شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے نا، اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور اس پر وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس مشکل اور مصیبت کے وقت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، اس کا صبر کا اجر جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ صبر کر کے جو میرے پاس آئیں گے ان کو دنیا میں جو نعمتیں مل جائیں گی وہ تو ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں جو ان کو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
बिअहसनि मा कानू यअमलून, हम ज़रूर जो है वो उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया उनके अच्छे कामों के एवज़ उनका अजर ज़रूर उनको देंगे, वो अजर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएंगे जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं होगी। सब्र के समरात और फजीलत, सब्र इंसान के लिए ज़रिया मग़फ़िरत है। ये कोई बात ईमान वालों को या जन्नती लोगों को कौन कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअम उक़बद्दार, कौन कहेंगे? फरिश्ते सलामती भेज रहे होंगे ईमान वालों के ऊपर, जन्नत में दाखिल होने के लिए उनसे पहले जो है वो उनके ऊपर सलामती भेज रहे होंगे। फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। इंसान अगर देखे ना, उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो सब्र से भरी हुई है। जहाँ इंसान सब्र का दामन छोड़ता है वहाँ इंसान जो है वो असली रास्ते से, अपने सही रास्ते से जो है वो हट जाता है। इसलिए जो है वो फरिश्ते उनको उनके इस खिताब के साथ जो है वो सलामती भेज रहे हैं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअम उक़बद्दार, और तुम्हारे लिए आखिरत का घर कितना ही बेहतरीन और कितना अच्छा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी मुसीबत पहुँचती है, जो कि थकावट या गम या बीमारी, यहाँ तक कि फ़िक्र भी जो उसे रंजीदा कर दे, उसके बायस भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके गुनाह दूर कर देता है। ये किस रास्ते में है? जो भी मुसीबत उसको पहुँचती है, थकावट पहुँचती है, गम पहुँचता है, जो भी उसको फ़िक्र रंजीदा कर देता है, या कुफ़ार उसके ऊपर जो है वो गुस्सा करते हैं या उसको तरह तरह से जो है वो अज़ियतें देने के लिए जो है वो प्लानिंग करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए इंसान को जितनी ये मुसीबतें और मुश्किलात पहुँचती हैं, सूरह तौबा में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि जो कोई वो वादी क्रॉस करते हैं या किसी रास्ते पर चलते हैं या उनकी इस तगो-दो के अंदर कफ़ार को जो गुस्सा आता है, उसके बदले में अल्लाह ताला उनके लिए एक नेकी लिख देते हैं। तो ये जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में, अल्लाह ताला के राह में निकलने के लिए जो भी मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं, अल्लाह ताला उसके लिए जो है वो एक गुनाह को दूर कर देते हैं और उसके लिए जो है वो एक नेकी उसके लिए लिख देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, हदीस कुदसी है, जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे की किसी महबूब हस्ती को दुनिया से उठा लेता हूँ, यानी हमारे महबूब, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, किसी महबूब हस्ती को दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करता है, तो मेरे पास उसके लिए उसका बदला बस जन्नत ही है। सुबहान अल्लाह, कितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता है कि हमारे किसी जो है वो अजीज़ का इस दुनिया से चले जाना और अल्लाह की खातिर उसके ऊपर सब्र करना, अल्लाह ताला उसके लिए जो है जन्नत का जो है वो लिख देता है, जन्नत उसका जो है वो मुकद्दर कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आपके सामने रखता हूँ, मोमिन मर्द और मोमिन औरत की जान, औलाद और माल पर बराबर आजमाइश आती रहती है। ये तो आप भूल जाए ना कि आप अल्लाह के रास्ते में चलेंगे, फिर आजमाइशें, मुश्किलात, मुसीबतें और जो है वो ये इस रास्ते में जो है वो चीज़ें ना आए। ये तो रास्ता ही जो है वो ऐसा है जो कांटों से भरा हुआ रास्ता है। ये मुश्किलात और मुसीबत और कठिन रास्ता है। ये जो है वो ऐसी घाटी है जो मुश्किल तरीन जो है वो दुश्वार तरीन घाटी है। इस रास्ते पर चलना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई मर्द और औरत की जान, औलाद और माल पर बराबर आजमाइश आती रहती है, यहाँ तक कि वो अल्लाह को इस हाल में मिलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। यानी इस मुश्किलात और मुसीबतें के बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को जो है वो दूर करता रहता है, हत्ता कि उसको जो है वो गुनाहों से बिल्कुल पाक कर देता है। सब्र जो है अल्लाह ताला की मदद हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये आयत सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाई है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू, ये बनी इसराइल के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई है। जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या जो है वो बयान किया, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि जब इन लोगों ने जो है वो सब्र किया, इन लोगों ने जो है वो अल्लाह के राह में मुश्किलात, हमें पता है बनी इसराइल के ऊपर किस तरह के मज़ालिम जो है फ़िरौन किया करता था, किस तरह से जो है वो उनको अज़ियतें दिया करता था, किस तरह से जो है वो उनके बच्चों को जो है वो लड़कों को कत्ल कर दिया करता था, बेटियों को ज़िंदा रखता था ताकि उनसे
کام کروا سکے، تاکہ ان کو جو ہے وہ اپنا محتاج بنا کر رکھے۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے جو ہے وہ جن لوگوں نے صبر کیا، ہم نے ان لوگوں کو پیشوا بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کا پیشوا بنایا، ان کے اوپر جو ہے وہ ایسا فضل کیا العالمین، ایسا جہاں والوں پر اس نے فضل نہیں کیا جیسا بنی اسرائیل کے اوپر فضل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا ہمارے معاملات میں، ہمارے کاموں کے اندر، ہماری ہدایت کے مطابق جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے پیشوا بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم، اگر تو نے شروع صدمہ میں صبر کیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب انسان کو کہ صدمہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، انسان پوری طرح واویلا کر کے تھک ہار کر کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، وہ صبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم، اگر تو نے شروع صدمہ میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت سے، تو میں نہیں راضی ہوں گا جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ یعنی اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ جنت ہے۔ جو اللہ کی خاطر صدمے کے شروع میں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی طرف سے ثواب کی نیت سے صبر کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ ہمیں کتنا صبر کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے سربلندی اور سرفرازی کے لیے کام کرتے ہوئے، اپنی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہوئے کتنا صبر کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو، جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس، طمع اور نامناسب جوش سے بچو۔ یہ ہے ایک تحریکی کارکن کا کام، یہ ہے ایک دائی کا کام کہ اپنے جذبات کے اوپر پوری طرح کنٹرول کر کے رکھے۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے، اشتعال انگیز مواقع پر کوئی بے محل حرکت سرزد نہ ہو جائے، مصائب کا حملہ ہو تو اضطراب میں حواس پراگندہ نہ ہو جائیں، یعنی حواس باختہ نہ ہو جائے، اپنے حواس کو جو ہے وہ کنٹرول میں، قابو میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ مصائب کا جو ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ حصول شوق میں بے قرار ہو کر جلد بازی کا مظاہرہ نہ کر بیٹھو، دنیاوی لذات و خواہشات کی طرف بے اختیار کھینچے مت چلے جاؤ۔ یہ ساری نصیحتیں ایک دائی کے لیے، ایک اللہ کے دین کا کام کرنے والے کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے یہ ساری نصیحتیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دین کا کام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ آخر میں وہ واقعہ جس میں ہمارے لیے صبر کا بہترین جو ہے وہ سبق موجود ہے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس دعوت کو ٹھکرایا۔ طائف کے سرداروں نے، تینوں سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر کوئی جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کیا، کوئی ان کو جو ہے وہ نرم گوشہ نہیں تھا، بلکہ الٹا جو ہے وہ اپنے وہاں کے طائف کے جو ہے وہ آوارہ اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کو اذیت پہنچائیں۔ تو اس حالت میں جو ہے صبر کرنا کتنا بڑا کام ہے، کتنی مشکل چیز ہے، کتنا جو ہے وہ دل گردے کا کام ہے، کتنے ہمت اور حوصلے کا کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وہاں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع کے اوپر اگر ہم دعا دیکھیں وہ ہمارے دل کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس کہہ رہے ہیں کہ اے الہی، اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، درماندہ بے کسوں کا پروردگار تو ہی ہے، تو ہی میرا مالک ہے، آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روئی روا رکھتا ہے، یہ ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے۔ اس دعا کے اندر کیا چیز نظر آ رہی ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اپنے غم کی داستان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی وہ فریاد رکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کے مجھے سپرد کر دیا ہے جو میری شان کو نہیں پہچانتے، جو یہ نہیں پہچانتے کہ یہ نبی جو ہے وہ ہمارا ہی ہمدرد ہے، ہماری ہی خیر خواہی کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ یہاں آیا ہے، ہمیں جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آیا، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے، ہمیں دوزخ کی آگ سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے۔ آخر کار جو ہے وہ اس طرح کا ہم اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ فریاد، یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتہائی مشکل موقع پر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں، یعنی اگر اللہ، اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے تمام مشکلات اور مصیبتوں کا کوئی غم، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں، تو مجھ پر کچھ تو مجھے پھر کچھ پرواہ نہیں، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، جس سے سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا نور انسان کے اوپر جو ہے وہ سایہ فگن ہو جائے تو سارے اندھیرے اور ساری روشنیاں جو ہے وہ چھٹ جاتی ہیں، اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے جملہ معاملات سنور جاتے ہیں۔ مجھے تو تیری رضامندی چاہیے، خوشنودی کی طلب ہے، بجز تیرے کہیں سے کوئی قوت و طاقت نہیں مل سکتی۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر فرمائی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کی خوشنودی، اپنے رب کی رضا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ معاملات ہمیں زندگی میں ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ مشکلات اور مصیبتیں ہمارے پر لگاتار جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ ہمیں طاقت اور قوت کہاں سے ملے گی؟ ہمارے پیارے رب، جس اس کے نور سے، اس کے جمال سے، اس کی جو ہے وہ مہربانی سے، اس کی رحمت سے ہمیں جو ہے یہ ساری کی ساری طاقت اور قوت حاصل ہوگی۔ یہ تھا صبر، اور جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس سے کیا روشنی ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں صبر کیا، اور اپنے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کس طرح جدوجہد اور کوشش کی۔ اب ہم نے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جس کو ہم ایفائے عہد کہتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کی بات ہے، اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ ابھی 27 منٹس ہوئے ہیں ہماری گفتگو کو، انشاءاللہ ہم اس کو 35 منٹس میں ختم کر لیں۔ یہ آیت ہم نے بڑی مشہور آیت ہے، وہ اس آیت کا ایک یہ حصہ ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ کون سی آیت ہے؟ آیت بر کہتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے وہ نیکیوں کا جو ہے وہ بتایا کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ یہاں پر بتایا وہ لوگ جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ نیکی کے مقام پر ہیں، وہ متقین اور پرہیزگار ہیں، وہ متقی ہیں اور صادقین ہیں۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدے پورے کیا کرو، بے شک قول و قرار کی باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا قیامت والے دن کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کا ضامن بنتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت فی الفور ادا کرو، زناکاری اور فحش سے بچو، نگاہوں کو پست رکھو، اپنے ہاتھ سے ہونے والے مظالم روکو، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو بلکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عہد کو کون سا عہد کہتے ہیں؟ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، عہد الست کہتے ہیں۔ اس آیت سے جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ عہد پورا ہوتا ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
کیوں جی یہ عہد ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کیوں جی یہ عہد کہاں لیا گیا؟ عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا، اور یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب کون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا اور سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عہد ہم نے اس لیے لیا تھا کہ قیامت والے دن کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ کیوں جی یہ انسان کو جو جوڑنے کے لیے یہی بات جو ہے وہ یہ عہد الست کافی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ یہ ایک مومن کا رویہ ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا رویہ سمعنا وأطعنا والا ہوتا ہے، بلکہ اس کا رویہ الٹ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے۔ یہ کس کا مکالمہ ہے؟ میں نے اس کو جو ہے وہ بیچ میں سے چھوڑا ہے۔ یہ شیطان کا چیلنج ہے جو اس نے انسان کو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جا جتنا تیرا زور چلتا ہے وہ تو لگا لے، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کی بھرپور جزا جہنم ہے، اور جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے لا چڑھا، مال اور اولاد میں ان سے ساجا لگا، اور ان کو اپنے وعدوں کے جال میں پھنسا۔ شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ اب یہ دیکھیں شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ کن بندوں پر زور نہیں چلتا شیطان کا؟ کیوں جی اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو جو ہے وہ گمراہ کر دوں گا، سب کو بہکا دوں گا، سب کو جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، لیکن ان لوگوں کو نہیں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے چنیدہ بندے ہوں گے ان کو جو ہے نہیں ہٹا سکوں گا۔ اور یہ عہد جو ہے پھر اس کو دیکھیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے یہ عہد لیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی پوجا نہیں کرنی۔ کوئی بندہ واضح طور پر شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ کیوں جی نہیں کرتا نا۔ شیطان کو ہر کوئی اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس طرح اس کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو عہد کی پابندی نہیں کرتا، عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ۔ جو اپنے عہد کو توڑتے ہیں تو اس عہد کو توڑنے کا وبال اسی کی جان پر پڑتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں، بلکہ سورہ رعد میں بھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جو لوگ اپنے عہدوں کی پاسداری نہیں کرتے اور صلہ رحمی نہیں کرتے، یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ اور یہ بتائیے یہ آیت کس کے لیے ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، اتنے ان کے اوپر جو ہے اپنے کرم اور فضل کیے، لیکن جب بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا اپنے عہد کو توڑ دیا، اور ان کے دل ایسے سخت ہو گئے تھے۔ کتنے سخت؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے،
پتھروں کے اندر تو پھر نرمی آ جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کے دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا فتح میں، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو کوئی بھی جو ہے اپنے عہد کی پاسداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ آخری سلائیڈ ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب نے عہد کیا ہے۔ کیوں جی؟ عہد ہمیں ایک تو عہد الست ہے نا، ایک ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت دیتے ہیں نا، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے ہیں نا۔ ہمیں یہ عہد ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں کوئی معاملہ بھی پیش آ جائے، ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو نہ بھولیں، اور یہ اقرار ہمیں پھر بارہا کر لینا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تمام چیزوں پر مقدم رکھوں گا، اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر۔ یہ یہاں پر نظم کا لفظ لکھا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اور اللہ تعالیٰ کے مفاد کو اور اپنے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا، ہمیشہ عدل و دیانت سے حکم کروں گا، جو امانتیں میرے سپرد ہوں گی ان کی پوری پوری حفاظت کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کا وفادار رہوں گا۔ کیوں جی؟ کبھی زندگی میں انسان سے بے وفائی ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے پورے دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں۔ اس راستے میں جو مشکلات اور مصیبتیں آئیں وہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی، اور ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ عہد کی پاسداری اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں حکم دیا ہے کہ عہدوں کی پاسداری کرو، اور سب سے بڑا عہد ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری طرح جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔